अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम। मुझे आज एक बंदे ने मैसेज किया कि सर जी आप ऐसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो लगता है जैसे कोई नमाज नीत रहा हो। मैंने कहा यार वो तो वैसे होता है, तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल ये भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब मैं ऐसे अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, सारे कहते हैं जी कि तुसी खब्बे हाथ नाल सलाम कीता है। तो ऐसे कहूँ तो कहते हैं हाँ ऐ ठीक है, और मुझे पता है ये मेरा खब्बा है। अच्छा बजिद हो जाते हैं, मानते नहीं है कि सर जी ऐ थोड़ा, वो कहते नहीं जी ऐ थोड़ा सज्जा है। मैं कहना मेरा सज्जा है वे, राइट हैंड ये है। कहते नहीं जी नहीं, ऐ थोड़ा खब्बा है। हुण मैनू पता है या तुहानू पता है? कैमरा कैमरा मेरा उलट है, जो मेरी हर चीज़ जो है ना वो फ्रंट वाला कैमरा है। आप फ्रंट वाले कैमरे में बनाएंगे ना तो आपकी भी ऐसे ही बनेगी, ज़रा चेक करके देख लेना, ठीक है। हाँ, कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने का करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी को लाइक करने का करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम करेंगे बात अभी अभी जो इमरान खान नियाज़ी ने वज़ीरिस्तान में तकरीर की है। ओए यार, इसको कहते हैं तकरीर ना किया कर। हर दफ़ा कोई ना कोई नए शोशे छोड़ देता है, ऐसे तमाशे छोड़ देता है। भाई तुझे ज़बानी तकरीर करनी नहीं आती तो ना कर, लिख के कर ले। उसने कितनी काबिल इतराज़ बातें की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो उसने इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि अपोजिशन को कौन से मुल्क जो है वो फंड दे रहे हैं मेरी हुकूमत गिराने के लिए, ये है। लेकिन इससे पहले जो है ना, वो मैं बात करना चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि मैं तो इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि वो कैमरे के सामने, टीवी पर लोगों के सामने फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब किताब करें। सुभान अल्लाह यार। अच्छा, या तो इमरान खान को चीज़ें याद नहीं रहती, या इमरान खान बड़े भोले बनते हैं। दर्जनों पेशियां उन्होंने ली हैं कि जी आज वकील बीमार है, आज ये नया वकील आ रहा है। दर्जनों नए वकील आ चुके हैं, उसमें दर्जनों नए वकील आ चुके हैं। और हर दफ़ा यही होता है कि जी आज डेट दे दो, अगली ते बहस करेंगे, आज डेट दे दो, अगली ते बहस करेंगे। और अब कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग वाला केस मेरा निकाला है। शर्म आनी चाहिए, खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि या तो इमरान खान ये जानबूझ के करता है, या उसको ये याद नहीं रहता, ये सिगरेट वगैरह की वजह से याद नहीं रहता। ये क्यों ऐसी बातें कर देता है इमरान खान? इमरान खान ने अपने सारे वकीलों को ये कहा है, जो भी उसको वकील हुआ है, कि मेरे टेन्योर में ये फैसला ना आने पाए। ये उसने डायरेक्शन दे दी अपने वकीलों को। उसमें चाहे बाबर अमान हो, फ़रोग नसीम हो, नसीम गोंदल हो, ये सारे वकीलों के नाम है जो मैं ले रहा हूँ। सारे वकीलों को कहा है कि मेरे इस 5 साल दौर में फॉरेन फंडिंग वाले केस का फैसला ना हो, ना हो, ना हो, ये उसने कहा है। आप कह रहे हैं कि जनाब मैं फॉरेन फंडिंग वाला केस मेरा टीवी पे चलाया जाए और मुझे बड़ी खुशी होगी इसके ओपन करने में। अफसोस की बात है यार, मुझे समझ नहीं आता कि इस इमरान की कौन सी बात ठीक है। ये आज जो वज़ीरिस्तान में उसने बात की है ये ठीक है, या जो पहले पेशियां लेता रहा है, तारीखें लेता रहा है, वो ठीक है। दर्जनों दर्जनों पेशियां लेता रहा है, डेट्स लेता रहा है कि जनाब आज डेट दे दो, वकील की तैयारी कोई नहीं, आज डेट दे दो। ये उनको डायरेक्शन भी जारी की थी रज़ा साहब ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कि डे टू डे हेयरिंग होगी। लेकिन उसको भी इन्होंने एप्लीकेशन दे के कभी सीएम डाल देते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी जहां इनका वो मामा चाचा बैठा था साकिब निसार, उसके पास चले जाते हैं। तो ये सारी बातें वो करते रहे हैं, ठीक है। फॉरेन फंडिंग के हिसाब से मैंने आज आपको बताया है कि एक उनका जो पीटीआई का सदर था एजाज अंसारी साहब, वो
یو کے میں ان کے لیے فنڈ وغیرہ اکٹھا کرتا تھا. اس نے کہا کہ کوئی تمیز ہی نہیں تھی کہ یہ چندہ مسلمان دے رہا ہے یا غیر مسلم دے رہا ہے, پاکستانی دے رہا ہے یا انڈین دے رہا ہے, برطانوی دے رہا ہے یا یہودی دے رہا ہے, کوئی تمیز ہی نہیں تھی. بس آؤ لکڑ پتھر ہضم, جو آتا جائے وہ کھاتے جاؤ, وہ آتا جائے وہ لیتے جاؤ. یہ سلسلہ تھا وہاں پہ. تو اب عمران خان جو بھولا بنا ہوا ہے, اور یہ کلیئر کٹ ہے. آج تو اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ جی مجھے سکروٹنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے, وہ صحیح ہمیں بتا ہی نہیں رہی. اس نے عمران خان نے کہا تھا کہ میرے صرف جو ہے نا وہ 5 اکاؤنٹ ہیں. سیدھے تو 13 اکاؤنٹ عمران نے چھپائے ہیں, جو اس کے 23 اکاؤنٹ نکل آئے ہیں. 23 5 میں سے 18 اکاؤنٹ اس کے فالتو نکل آئے ہیں جو اس نے چھپائے تھے. اب اس سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ تاریخیں بھی یہ لے رہے ہیں, وکیل بھی یہ بدل رہے ہیں, اکاؤنٹ بھی انہوں نے چھپائے ہیں سیدھے. تو بس بات تو ثابت ہو گئی ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ایجنٹس پیسے لیتے تھے. تو ایجنٹس کس نے بنائے تھے؟ وہ پیسہ کہاں جاتا تھا بتائیں؟ تو اتنی زیادہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اور جو آج عمران خان نے یہ بات کی ہے, اور دوسرا پھر مجھے افسوس ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا میں نیا پاکستان بناؤں گا. آج وزیرستان والوں کو کہہ رہا تھا کہ میں مرغیاں اور کٹے اور بچے دینے آیا ہوں, اور انشاءاللہ امید ہے نیا وزیرستان بنے گا. کوئی گل نہیں سر, مائنڈ نہ کرنا. کدی ہوش وچ نہیں ہوندا منڈا کدی ہوش وچ نہیں ہوندا. تسی ہس رہے ہو, وہ گلاں کر لیندا ہے, انہوں کرن دیو. نہیں پتہ بیچارے نو, نہیں پتہ. جس طرح وہ عزیزی کہتا ہے کہ میرا کے بارے میں وہ فن میں کہتا ہے کہ مینوں نہیں پتا, میں میرا کہتی ہے کہ مینوں نہیں پتا میں کدے پیسے دینے نے تے کدے کھادے نے تے مینوں نہیں پتا لگتا میں کی کھادا ہے تے کدا کھادا ہے. وہ عزیزی جو ہے نا, عزیزی سہیل صاحب, وہ اپنے ایک ڈرامے کہتا ہے کہ مینوں میرا کہندی ہے اور مینوں نہیں پتہ لگتا میں کی کھادا ہے تے کدا کھادا ہے. یہ عمران خان کے اوپر تو یہ والی بات فٹ آتی ہے. یہ اتنے زیادہ پیسے یہ لیتے رہے ہیں, خدا کی قسم انتہائی لالچی انسان ہے عمران خان. پیسے کے لحاظ سے انتہائی لالچی ہے, انتہائی. یعنی کہ آپ اس کو 10 روپے دیں نا تو مسجد میں آپ خود اپنا 10 روپے لینے بھی چلا جائے گا, کیونکہ اس نے کوئی حساب کتاب نہ رکھا تھا. یہ میں تب کی بات بتا رہا ہوں, ابھی اس نے پارٹی بھی شروع نہیں کی تھی. تو یہ شوکت خانم کے پیسے کھایا کرتا تھا. ڈاکٹر باسط صاحب ہمارے تھے, انہوں نے اس کے خلاف قرارداد لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی تھی کہ جناب یہ خان نہیں, یہ خائن ہے. خائن کا مطلب ہے خیانت کرنے والا. یہ آڈٹ دے, ہمیں فنڈ کا حساب دے. تو ڈاکٹر باسط کو وہاں وکیلوں نے بھگایا تھا کہ جناب بھاگ جاؤ, تم عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہو, یہ اس کی مرضی ہے. یعنی کہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے, تو اس لیے گھبرانا نہیں کہ نئی بات ہے. اور اس بیچارے کو نہیں یاد رہندا کہ میں کی کھادا ہے تو میں کدا کھادا ہے. اب جو خطرناک بات مسٹر عمران خان نے کی ہے, میں اس کی طرف آپ کو اشارہ دوں گا. یہ ملک کو تباہ و برباد کر کے جائے گا. میں آج پھر کہہ رہا ہوں, کیا خطرناک اس نے بات کی ہے. اس نے خطرناک بات یہ کی ہے کہ جناب ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ میری حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کو پیسہ دے رہے ہیں. بتائیں یہ بات جلسے میں کرنے والی ہے؟ اور سب کو پتہ ہے کہ کون سے اسلامی ممالک ہیں. اس سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, اور یہ قطر ہے, دبئی وغیرہ, یہ سارے اسلامی ممالک ہیں. اس کے اوپر آج عمران خان یہ وزیر اعظم ہے, اس کو سمجھاؤ کہ اب تم وزیر اعظم ہو, ایسی باتیں نہیں کرتے. آپ نے بات کر دی ہے کہ جناب اتنا بڑا الزام لگا دی ہے بغیر ثبوت کے کہ پی ڈی ایم کو, نواز شریف کو, مولانا فضل الرحمان کو, پیپلز پارٹی کو سعودی عرب پیسے دے رہا ہے کہ ان کی حکومت گراؤ, اور یو اے ای پیسے دے رہا ہے, اور دبئی دے رہا ہے. یار ایسی باتیں کرنے والی ہیں؟ ایسی باتیں تو بندہ کمرے میں بھی اونچا نہیں کرتا کہ ہمارے یہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. لیکن اس نے سر نہ ملک میں کچھ چھوڑا ہے
اور نہ یہ ملک سے باہر کچھ چھوڑے گا. پاکستان کو یہ پتہ نہیں طے کر کے آیا کہ میں نے پاکستان کو نعوذ باللہ ملیا میٹ کر دینا ہے. کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ حالات پیدا کہ یہ بات کرنے والی ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں عمران خان کی کہ اس نے جناب یہ بات کی ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ پی ڈی ایم والوں کو پیسے دے رہے ہیں میری حکومت گرانے کے لیے. کتنے دکھ کی بات ہے یار. اس چیز کو کون ایگری اس کے اوپر اس کی عمران خان کی بات کی حمایت کرے گا؟ آپ کائنڈلی اس کے اوپر کومنٹس کریں کہ جی کیا اس نے کہا ہے. اور پھر آج اس نے ایک اور بونگی حرکت بھی کی ہے. ایک اور بونگی میں تو بونگی کہوں گا چاہے وہ ٹھیک بھی ہوگی کہ ایک اور ریٹائرڈ جنرل کو اس نے سعودی عرب کا سفیر لگا دیا. وہاں پہ جو میرٹ پہ لگا ہوا تھا سی ایس پی آفیسر کوئی تھا میرٹ پہ لگا ہوا تھا اس کو ہٹا کے تو اس نے ایک جنرل بابر ہے کون ہے اس کو جناب وہاں پہ سعودی عرب کا سفیر لگا دیا ہے تاکہ وہ اس کے معاملات کو ٹھیک کرے. یہ ساری بونگی حرکتیں ہیں. یہ میں آج پھر آپ کو پرانی اپنی مثال دے رہا ہوں کہ یہ اسی ریچھ کی طرح اپنے مالک سے وفادار ہے. جس کے مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھی تھی تو ریچھ نے بڑا سا پتھر اٹھا کے اس کے مکھی کو مارا تو مکھی بھی مار گئی اور مالک بھی مار گیا. یہ اس طرح کا وفادار ہے پاکستان کا. تو یہ پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. سو انشاءاللہ سر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.